اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. صلوات پڑھے ماں. عزاداران امام، بہت بڑی رات آئی ہے. ظاہری طور پہ وہی رات ہے جو کل تھی، لیکن یہ رات کوئی مادر حسین کے دل سے پوچھے، یہ وہ رات ہے. اسلام کی تقدیر بدلی ہے، چینج ہوا ہے. اسلام ایسا بدلا ہے جیسا خواجہ اجمیری نے کہا. میں پوری ربائی نہیں پڑھتا کہ حقا کے بنا لا الہست حسین، کہ حق تو یہ ہے کہ اب بانی لا الہ الا اللہ حسین ہے. 60 ہجری تک 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرجہ. اب 61 ہجری سے قیامت تک اسلام حسین ابن علی کا ہے. اگر یہ سیکریفائز نہیں ہوتا، یہ قربانی نہیں ہوتی، میرا مولا حسین اگر مدینے سے نہیں نکلتا تو ہم کو وہ اسلام ملتا جو یزید پیش کر رہا تھا. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی. آج کی بڑی امپورٹنٹ مجلس ہے. دعا یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر شیعہ لگ بھگ 1200 سال سے یا مور دین دیٹ 1300 ایئرس یہ جملہ بولتا ہے جب مولا حسین کو سلام کرتا ہے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، کہ کاش کربلا میں بھی ہوتا تو میں بھی جان دیتا مولا. یہ زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے ہیں. چھٹے امام نے ان جملوں کو رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ. کوئی دور کا شیعہ ہو، جب سے یہ زیارت پڑھ رہا تا ظہور امام اور امام سے پھر ڈے آف ججمنٹ تک، میرے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم امام کے جملے کہ پوری زندگی، پوری لائف 60 70 80 90 ایئرس کی جو آپ کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں میرا مولا یہ کہہ رہا کہ اگر دل کی گہرائی سے تم نے یہ کہا فیا لیتنی کنتو معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ دل سے بولا، اگر تم مر بھی جاؤ گے تو جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو تمہیں اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کر دیا جائے گا. دوستو یہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا یہ میری شارجہ کی لائف ہے، یہ کتنے سال کی ہے، کب تک رہو گے؟ 60 70 80 90 100 ایئرس تک. اس کے بعد اصل لائف وہ ہے when you work for امام کے لیے کام کرو گے، ایٹرنل لائف تمہاری ہوگی، اب ہمیشہ کی زندگی تمہاری ہوگی. اسی لیے پھر میرا ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، ورنہ میں بولتا. امام سے کہا گیا، چھٹے امام کہتے کہ ایک کربلا اور ہوگی. 61 ہجری میں کربلا ہو گئی، اب ایک کربلا اور ہوگی، جس کے لیے یہ جملہ رکھا گیا، یہ خواہش رکھی گئی کہ کہا کہ جب امام کے ساتھ، جب امام واپس آئیں گے، رجت جو ہمارا عقیدہ رجت ہے، رجت ایک عقیدہ ہے قرآن سے، ہر معصوم کی واپسی ہے، اللہ کے رسول کی، میرے مولا کی، سارے اماموں کی واپسی ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ جو پوری دنیا کو سجایا، یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں سجایا تھا.
سمجھ رہے آپ بات میں کیا بول رہا یار؟ یہ پوری دنیا کو اللہ نے جو سجایا کس کے لیے سجایا؟ یہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے. حدیث کتاب پڑھتے ہیں، ان کی محبت میں بنایا. تو جب بنایا ہے تو کبھی بھی کسی معصوم نے حکومت نہیں کی. کسی مولا کی حکومت 4 سال کی، اصل مولا کو پہلے ملنا تھا، بعد میں ملی. تو جو اب ہر امام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک دور ایسا بھی آئے گا اگر تم نے دل سے کہا فیا لیتنی، کاش میں کربلا میں ہوتا، تو اٹھایا جائے کہ کہا کہ مولا کی جب میرا بیٹا ظہور کرے گا اس کے بعد ایک کربلا اور سجائی جائے گی، سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے، سب واپس آئیں گے، مومنین واپس آئیں گے. جب آئیں گے تو ان کے ساتھ تم کو بھی اٹھایا جائے گا. اور یہ کہا کہ اس وقت لشکر حسین میں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے. تو راوی نے کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ کہا جس نے یہ کہا دل سے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو اس کو بھی اٹھایا جائے گا. آپ سوچو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ میں اور حسین کے لشکر میں. لیکن بولنا ہے، لیکن کنڈیشن سے، سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. وہ آج سرسری بیان کروں گا کہ کیا کیا کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. تو اب وہ خواہش کی وہ رات آ گئی ہے. آج کی رات اس خواہش کی رات ہے. سفر امام حسین مدینے سے ہوا تھا. اب ہم کو وہ خواہش کرنا ہے. آج کی رات آپ یہ دعا کرنا، زیارت امام حسین اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا، نہیں پڑھا ہے تو آج جا کے گھروں میں جا کے ضرور پڑھو. اس لیے پڑھو آج سے لے کے 3 شعبان تک یا 15 شعبان تک صرف اس نیت کے ساتھ پڑھو، اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا. آج سے شروع کرو، 15 شعبان تک کرو، ان کے بیٹے کے ظہور تک. اس لیے کہ لشکر اسی وقت تیار ہوگا جب میرا امام آئے گا. آج کل لشکر تیار نہیں ہوگا، آج کل صرف پریپریشن ہے ہمارا. ہم کو تیار ہونا ہے اس لشکر کے لیے، اس قربانی کے لیے. تو 15 شعبان تک اس نیت کے ساتھ زیارت مولا حسین پڑھو. آپ روز پڑھتے لیکن نیت بدل دو کہ میں یہ زیارت پڑھ صرف اس لیے کہ فیا لیتنی کنت، کہ مولا جب بھی آپ ظہور کرنا ہم کو اٹھانا ضرور. ہم اپنی لحد میں نہیں سونا دوستو. آپ اپنی لحد میں ہم ہزاروں سال سوتے رہیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی حسین کے ساتھ کبھی حسن کے ساتھ. اگر ناشتہ علی کے ساتھ کیا تو لنچ آپ حسین کے ساتھ کریں. پورے معصومین کی واپسی ہے. ہماری خوش نصیبی ہم آئے. ہم یہ دنیا کو، ہم کو جو اللہ نے یہ پیدا کیا، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ اس سے بہتر عبادت کیا کہ معصومین کے ساتھ. تو نیت یہ کرو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا کہ مولا مجھے، پلیز جملے غور سے سنو، مولا مجھے اس قابل کرو، مجھے اس قابل کرو، مجھے توفیق دو کہ میں ویسا بنوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو سکوں. ہر آدمی نہیں جائے گا، آپ کو ویسے بننا ہے. لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا. اور جب آپ زیارت پڑھیں، مائیں زیارت پڑھیں تو بچوں کو لے کے پڑھیں. آپ یقین کرو میں جو آپ کو یہ نسخہ دے رہا زیارت مولا حسین کا، وارثہ پڑھو کوئی مشکل نہیں، عاشورہ پڑھے بہت اچھی بات ہے. تو یہ نیت کر کے پڑھو کہ مولا میں آپ اس قابل بنا دو، مجھے یہ پورا سال کمنگ ایئر میں اس قابل بن جاؤں کہ میں مولا حسین کی آرمی میں جوائن کر سکوں، ان کے لشکر میں شامل ہو سکوں، مولا حسین کو راضی کر سکوں. اگر اس نیت کے ساتھ پڑھو گے 15 شعبان تک پڑھو، تم کو بشارت بھی ہوگی. آپ یقین کرو کوئی نہ کوئی بشارت ہوگی اگر تم یہ زیارت پڑھو. رزق کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. کوئی آپ کا ایشو ہو، اس نیت کے ساتھ پڑھ کے دعا کرو کہ مولا جیسا آپ نے حبیب کو بلایا ہم کو بھی بلاؤ، ہم کو بھی بلاؤ. تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال اس وقت 60 ہجری میں عرب کے مدینے کے پورے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. میں آپ کو ہسٹری کا ایک سکیچ کھینچ رہا ہوں، صرف ایک سکیچ کھینچوں گا کہ کیا حالات تھے. یزید بنائی کیوں خواب حاکم، کیسے بن گیا یزید. اور سب جانتے ہیں کہ یزید ایک فاسق و فاجر ہے اور ایسا ظالم، اس کو اسلام زیرو کچھ نہیں معلوم تھا. یزید کے باپ کا جب آخری وقت آیا
تو اس نے دیکھا کہ میں نے اتنا ہنگامہ کیا اسلام میں بغیر نام لیے پڑھ رہا، بدل ہی دیا اسلام کو، اب میرے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو میرا آخری وقت آ گیا۔ اس کو خیال آیا یزید کا، یزید جب باپ کے ساتھ نہیں رہتا تھا، میری مجبوری میں نام یہاں نہیں لے سک رہا، باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کی ماں، یزید کی ماں، یزید کو لے کے شام سے اپنے گاؤں چلے گئی تھی، ولیج چلے گئی تھی جہاں کی تھی وہ، اور یزید کی ماں میں اور اس کے شوہر میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، ایج ڈیفرنس بھی بہت تھا، وہ چاہتی نہیں تھی اس کے ساتھ رہنا۔ اب اس کے ساتھ کون رہنا چاہے گا؟ ارے یار آپ، میں بہت احتیاط سے بڑا، آپ سمجھے نا میں کیا بول رہا، اس شخص کے ساتھ کون رہے گا؟ کون رہنا چاہے گا؟ بیوی بھی نہیں رہنا چاہتی تو پھر کون رہے گا؟ تو لے کے چلی گئی تھی وہ، اور چلے گئی گاؤں کو۔ اب یزید جوان ہو گیا تھا، اور اب اس کو خیال آیا کہ میرے بعد کیا ہوگا اس تخت کا۔ اس نے اس کے جو کلوز ایڈوائزرز تھے ظالمین، ان لوگوں نے کہا اپنے بیٹے کو بلا لے، ایک ہی بیٹا ہے اس کو بلا لیا، یہ آیا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے ظالم کو، یہ ظالم ترین انسان، اسلام کا کوئی وہی نہیں تھا، آیا، آ کے اس کو اپنا خلیفہ وارث جو بھی ہے بنا دیا۔ اب اس کے جو ایڈوائزرز تھے یزید کے، عیسائی اور یہودی لوگ تھے، اپنے آپ کو یزید وارث رسول کہہ رہا، سکسیسر آف پروفٹ کہہ رہا۔ اس وقت یزید کی جو حکومت تھی، پلیز غور سے سنو، یزید کی جو حکومت تھی وہ صرف سعودی عربیہ پہ نہیں تھی یا سیریا پہ نہیں تھی، اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں اسلام پھیل چکا تھا، پورے مڈل ایسٹ میں، یمن تک اسلام چلا گیا، سینٹرل افریقہ تک اسلام چلا گیا تھا، ایران تک اسلام تھا۔ اتنی بڑی سیکنڈ لارجسٹ گورنمنٹ تھی، طاقت تھی، پاور تھا دنیا کا۔ زمین کے اوپر دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی بادشاہت تھی عیسائیت کی، اور ایک اسلام تھا۔ اس وقت ہر طرف اسلام پھیلا ہوا، لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، لاکھوں نے بیعت کی۔ اگر ایک حسین نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا اس کو؟ لیکن وہ بھی جانتا تھا سب کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت۔ تو اتنی بڑی حکومت کا یہ مالک تھا یزید، اتنی بڑی حکومت، ہر طرف اس کا چرچا، ہر طرف، اور دولت، اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا خیال آیا تھا، اتنی دولت کا، حرام کی دولت کو جمع کر کے۔ اب یزید جب اس کا ختم ہوا، اس کا باپ یزید حاکم بن گیا، حاکم بن کر اس نے اسلام کو چینج کرنا شروع کیا۔ دوستو، اتنے بڑے لوگ ہیں، یزید کا اسلام اور ریئل اسلام میں فرق کیا تھا؟ میں احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، یزید کے اسلام میں اور ریئل اسلام جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا تھا اس میں فرق کیا تھا؟ یزید نے، بہت دو جملے میں بول رہا، یزید نے سارے حلال حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا۔ آپ امیجن کرو، امیجن کریں کہ ایک کنیز کے ساتھ رات بھر گزار کے صبح میں اپنا لباس پہنا کر دمشق کی جامع مسجد میں بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ فجر کی نماز کو لیڈ کر۔ مسلمان نماز پڑھے، اس زمانے میں نماز تھی، روزے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو اصل روح نماز تھی وہ نہیں تھی۔ اس وقت کے جو مسلمان تھے، پلیز غور سے سنو، اس وقت کے جو مسلمان تھے جو یزید کو فالو کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے، روزے بھی رکھ رہے، حج بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن ان کے پاس حس ختم ہو گئی، احساسات ختم ہو گئے، فیلنگز ختم ہو گئے۔ ہم کو نماز پڑھنا ہے اپنے آپ کو بچا لینے کا ہے، اب نماز پڑھنا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم اللہ اللہ کو کہیں گے چلے جائیں گے۔ یہی چیز آج پلٹ کر آئی، یہی چیز آج پلٹ کر آئی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ کوئی، پلیز غور سے سنو، کوئی مسلمان 61-60 ہجری میں جب یزید یہ حرکتیں کرنا شروع کیا، حرام کو حلال کرنے لگا، تو اس وقت کوئی مسلمان کے پاس اتنے گٹس نہیں تھے، اتنا کریج نہیں تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ٹوکے یزید کو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ تو کیا کر رہا۔ سب اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے،
سب اپنے دین کو بچا کے بیٹھے ہوئے. می اینڈ مائی فیملی کا تصور ہے وہاں پہ, اسلام کا تصور نہیں ہے. سوچو پورے لاکھوں کروڑوں میں ایک آدمی آگے بڑھ کے یزید کو دربار میں ٹوکتا نہیں ہے, بولتا نہیں ہے, روکتا نہیں. جو وہ اسلام میں چینج لا رہا اس کو ایکسپٹ کر رہے. اگر اس وقت فاطمہ کا لال نہیں اٹھتا تو اسلام ختم ہو جاتا. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا رہا, کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا. آج اتنا 1400 سال کے بعد بھی کوئی عورت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اس وقت مسلمان پڑھ رہے تھے. یزید جب دربار میں آتا تھا وہ کیسے آتا تھا؟ ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کر, شراب کا جام لے کر دربار میں انٹر ہوتا تھا, اور انٹر ہو کر وہ پیتا تھا. پورے لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی یہ نہیں بول رہا کہ یزید یہ حرام ہے. اس طرح اس نے اوپن اسلام کا مذاق اڑایا تھا, اسلام کے ساتھ جوک کیا تھا. اس کا جملہ کوئی ٹوک سکتا کہ یہ ہمت کسی نے نہیں کی کہ جس نے بھرے ہوئے دربار میں یزید یہ کہتا ہے کہ نہ محمد پہ وحی نازل ہوئی, نہ فرشتے, نہ قرآن نازل ہوا, نہ کچھ. یہ تو بنی ہاشم کا لٹرلی جملے کہ یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا صرف حکومت کو لینے, کچھ نازل نہیں ہوا. آپ سوچو اتنی بڑی بات کر دی, کوئی کسی میں ہمت نہیں ہے بولنے کی کہ تو یہ کیا بول رہا. اذان میں محمد رسول اللہ ہو رہا, اذان میں لا الہ الا اللہ ہو رہا, لیکن بولنے سے کیا ہوتا؟ میں یہی کہتا, زبان کی نوک سے مت بولو, کچھ عمل کر کے بتاؤ. آج ہمارا دور بھی یہی ہے. ایسے لوگ جو پلیز میں یوتھ کو بول رہا, شارجہ امام بارگاہ علی رضا میں سفر امام حسین کی مدی سے 1444 ہجرہ کی 2023 کی, آپ سوچو اتنے لوگ جمع ہوئے یزید کے ساتھ, اور یزید کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑا رہا, کسی میں کریج نہیں. یہی چیز پھیلی, اتنی پھیلی کہ مولا حسین جیسی پرسنالٹی خطبہ دے رہے, حکم دے رہے, تب گھروں میں بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری نماز تو چل رہی نا, ہمارا اسلام پہ تو چل رہا نا, ہمارا کاروبار تو چل رہا نا, ہمارا بزنس تو چل رہا, ہماری جاب تو چل رہی نا, کیوں جائیں؟ ایسے لوگوں پہ جو میرے جملے غور سے سنو, نس ہے, میں یوں ہی نہیں بول رہا, ایسے لوگوں پہ مولا حسین نے لعنت کی ہے. میں بھی بتاتا آپ کو, چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں اور زیارت عاشورہ میں لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے. لعن اللہ امتن خدلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. یہ میرے جملے, یہ زیارت عاشورہ وارثہ کے جملے. خدا لعنت کرے ان پہ جنہوں نے ظلم کیا, خدا لعنت کرے ان پہ جنہوں نے قتل کیا, خدا لعنت کرے ان کے جو سن کے خاموش بیٹھ گئے. عاشورہ وارثہ کے جملے جو میں پڑھا, روز آپ پڑھتے, لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. جو گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, کریج کو پیدا کرو, ہمت کو پیدا کرو. کوئی غلط کرتا ہے تو پیار سے محبت سے بولنا لازم ہے, ٹوکنا لازم ہے. میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں. جب مولا نے نہیں دی تو مجھے کیا حق ہے بولنے کا؟ عمل کرو اور آؤ, عمل کرو اور آؤ, کہ ہمت کو پیدا کرو. آج آپ انصاف سے بولنا. ہمارے پاس ہے کچھ, ہم کبھی ٹوکتے کسی کو؟ مکس گیدرنگز میں جاتے, مکس گیدرنگز میں بڑے آرام کے ساتھ چلے آتے. کوئی عورت بے پردہ پھرتی ہے مثال کے طور پہ, اس کو کوئی بولتا ہے یار واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ تو حرام ہے نا. کسی کے گھر میں میوزک چلتی ہے, ہم بولتے ہیں کہ یار واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ تو حرام ہے نا. ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں. امر بالمعروف یہ مقصد کربلا ہے.
عمل بالمعروف مقصد کربلا ہے. اسی زیارت وارثہ میں چھٹے امام کے جملے ہیں. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہا, یہ چھٹے امام بول رہے جو آپ روز زیارت پڑھتے. کہ حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور آپ نے نہیں عن المنکر کیا. ہم کبھی کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو کرو, تو اس سے مقصد حسین تم نے پورا کیا. نہیں سمجھ رہے. یو نو واٹ از مقصد حسین؟ امام حسین کا مشن کیا ہے؟ اس مشن کی تم نے پورا کیا. عورت کو بھی بول رہا, مرد کو بھی بول رہا. یہ ذمہ داری ہے, یہ ریسپانسبلٹی ہے شیعت کی. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ نے کربلا کو یاد ہی نہیں کیا. کربلا کو سمجھو, کربلا ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے, کربلا ایک اسلام کو بدلنے کی جنگ ہے. انٹائر اسلام کو بدل دیا مولا حسین نے ایک دوپہر میں. 180 ڈگری اسلام بدلا ہے. کیا کربلا میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا کربلا میں چہروں پہ داڑھی نہیں تھی؟ سب کچھ تھا, لیکن روح ختم ہو گئی تھی. اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں, میرے مولا حسین کے جملے. غور سے سنو, میں بچوں کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا. امام حسین نے کیا کہا تھا روز عاشور جب پہلا سرمن مولا نے دیا؟ مشہور جملہ ہے, پورا واقعہ نہیں پڑھتا. جب مولا حسین آئے عاشورے کے دن صبح میں, اونٹ پہ بیٹھ کے, کیمل پہ بیٹھ کے, اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ صلح کی نشانی ہے, گھوڑا جنگ کی نشانی ہے. مولا اونٹ پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کا امامہ پہنا, دوش پہ ردا ڈالی, ہاتھ میں سرکار کی عصا لی, پیر میں جوتے پہنے, میدان میں آ کے اپنا تعارف کرایا. تعارف بھی ایسے کرایا, جب پہنچے تو پورا لشکر یزید اتنا بڑا تھا. 1,00,000 کی روایت ہے, 1,20,000 کی روایت ہے, 80,000 کی روایت ہے. اتنا بڑا لشکر تھا. ادھر میرا مولا حسین 72 کو لے کے ٹھہرا ہوا ہے. جب پہنچے تو اتنا شور اور پکار تھی, اتنی آوازیں. آپ یو کین امیجن کہ 1,00,000 آدمی اگر کھڑے ہوئے ہیں, ان کی سانس لینے کی آوازیں, ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آوازیں, اور جانوروں کے پکارنے کی آوازیں. ایک دوسرے سے جو بات کر رہے تھے وہ صرف دہشت کو بٹھانا تھا کہ خاندان اہل بیت پہ, مولا حسین کے ساتھیوں پہ ایک خوف اور ڈر پیدا ہو. 1,00,000 آدمی چیخ پکار کر رہا تھا. ادھر چھوٹا سا لشکر ہے. میرا مولا حسین آیا میدان میں, اور میدان میں آ کر عمر سعد ظالم کو بلا کے کہا, عمر سعد ان آوازوں کو بند کر دے, مجھے تجھ سے بات کرنا ہے. I want to talk to you, I want to talk to you. یہ آوازوں کو بند کر دے. اس نے حسین کو ایسے دیکھا, دیکھ کے کہا, مولا میں بول رہا فرزند رسول. اب اس کا جملہ سنو غور سے, اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو جانوروں کی کیسے کراؤں گا؟ کیا جملہ ہے یار, خاموش بیٹھ کے مت سنو. کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پاور نہیں ہے, اگر میں انسانوں کی کروا بھی دوں جو میرے اختیار میں نہیں ہے, تو میں جانوروں کی سانس لینے کی آواز, ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز کیسے بند کروا سکتا؟ امام نے کہا, یو وانٹ می ٹو ڈو اٹ. یار سمجھو, انگریزی میں بول رہا, کیا میں کروا دوں؟ You want me to do it? اس نے کہا, یہ آپ کا اختیار ہے. اب طاقت حسین دیکھو, حجت خدا کی طاقت کو دیکھو. مولا حسین نے کچھ نہیں کیا, حکم نہیں دیا, بلکہ فاطمہ لال نے زمین سے لے کے آسمان تک ایک نگاہ ڈالی. نگاہ کا ڈالنا تھا, کائنات میں سکتہ چھا گیا. کیا بول رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا آباد رکھے. کائنات میں سکتہ چھا گیا, چلتے ہوئے نفس رک گئے.
ہتھیار جہاں ہیں وہیں ٹھہر گئے، جانوروں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ حسین نے بتایا دیکھ لو اب بھی حجت خدا کی طاقت کیا ہے۔ جب سکتہ چھا گیا، اب میرے مولا حسین نے اس سے کہا آئے ہمارے ساتھ، پورے لشکر کو ایڈریس کیا۔ اونٹ پہ اس لیے آئے تھے کہ اونٹ بڑا جانور ہے، دور تک کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ مولا نے کہا سن لو تم اور جان لو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، مینا کا بیٹا ہوں، میں رسول کا، تمہارے رسول کا نواسا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میں نے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے۔ یہ جملہ کافی ہے سب کے لیے کہ حسین نے جو جنگ کی وہ کسی اور چیز کے لیے نہیں کی، انہوں نے اسلام کو بدلا تھا، اس لیے حسین نے نافذ کر دیا۔ اس کے بعد امام نے کہا سن لو میں حسین ابن علی ہوں، تعارف کرایا، واپس آ گئے، ان کا ویٹ نہیں کیا۔ جب واپس آئے تو اصحاب حسین نے کہا مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا؟ امام نے کہا میں نے اپنی حجت کو تمام کیا۔ کہا مولا تھوڑا تو انتظار کرتے۔ تو حسین نے کہا، اب مولا حسین کا جملہ اس لیے میں نے پورا واقعہ اس جملے کے لیے پڑھا۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ یہ حسین ابن علی بول رہے ہیں۔ کہا میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ حسین نے ایک چیز بتا دی، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر تمہارے پیٹوں میں حرام رہے گا تو یاد رکھو زمانے کے امام کے لیے حکم آ جائے گا، وَجَعَلْ حَقْ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْقًا۔ یہ آیت آئے گی، جبرائیل پکاریں گے، ہم شارجہ ہی میں رہ جائیں گے۔ میں بہت سخت بات بول رہا ہوں، یہ حق منبر ہے۔ کیوں؟ اگر تم نے حرام کھایا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم لشکر امام میں شامل ہوں گے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ بس میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف ریکویسٹ کر رہا ہاتھ جوڑ کے بچوں سے، یوتھ سے، لڑکیوں سے کہ تم چیک کرو اپنے اپنے پیرنٹس سے، تم چیک کرو اپنے اپنے ماں باپ سے، بڑی سافٹلی بات کرنا، پیار سے بات کرنا، سر جھکا کے بات کرنا۔ ایک جملہ پوچھنا آج کی مجلس کے بعد، کیا آپ حق زہرہ دیتے؟ بس اس سے زیادہ نہیں بولتا، اتنا ہی پوچھو۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے when you eat your dinner with your parents, just ask them very softly، پیار سے پوچھو، اس لیے کہ یہ سوچو فیا لیتنی کنتو، کاش میں کربلا میں پہنچ جاؤں۔ یہ ہماری ڈیسٹینی ہے، یاد رکھو یہ ہماری ڈیسٹینی ہے کہ میں کربلا میں لشکر حسین میں شامل ہو جاؤں۔ آپ کو معلوم اس کا شامل ہونے کا اجر کیا ہے؟ اب سن لو، ثواب کیا ملے گا؟ جو حسین کے ساتھ شہید ہوئے اس کو زمانے کا امام آج زیارت پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بیبی انتا و امی تبتم۔ زیارت شہدائے کربلا کے جملے بول رہا میں، امام بول رہا بیبی انتا و امی تبتم، اے شہدائے کربلا میرے ماں باپ فدا تمہارے اوپر۔ یہ عزت ہے، یہ عزت ہے حسین کی۔ بس یہ پہلا میرا میسیج تھا کہ یہ کوشش کرو کہ میں اپنے عمل سے، اور لیکن یہ تو پہلے سے پلان تھا کہ جانا ہے، اسلام کو بچانا ہے۔ اسلام ایسے سٹیج پہ آ گیا تھا، ہر حرام محمدی حلال ہو گئی تھی، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اسلام کو لے کر پھیلا ہوا ہے۔ میں یہ پڑھ رہا بھائی میرے لیے کافی ہے۔ دوستوں، مولا حسین کی کربلا کی جنگ کسی ایک چیز کے لیے نہیں تھی، صرف نماز کی نہیں تھی، انٹائر اسلام، پورے اسلام کی جنگ ہے۔ یزید پورے اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا اور حسین نے اس کو نافذ کیا ہے۔ اسی لیے آج
دنیا کہتی ہے کہ مولا حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت ختم ہو گئی تھی. میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچا لیا. ذلت اور رسوا کی زندگی ہوتی، عزت ختم ہو گئی تھی، ایسی ختم ہو جاتی کہ کچھ باقی نہیں رہتا. لیکن مولا حسین نے وہ کام کیا، وہ ایسا دین کو بچایا. اسی لیے آپ دیکھو ہر امام وارث آدم ہے، ہر امام وارث نوح ہے. ہمارے پورے 12-14 معصومین وارث ہیں. بی بی کو چھوڑو، بی بی تو بی بی ہے، لیکن کسی کو نہیں پڑھتے زیارت میں، صرف امام حسین کے لیے کہتے. کربلا میں 60 ہجری میں جو آلموسٹ نبی آدم سے جو اسلام چلا تھا وہ سٹیک پہ آ گیا تھا، ختم ہو رہا تھا. پھر اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اسلام کی کشتی ڈوب جاتی اگر کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یزید وہ اسلام پیش کرتا اور پھر یزید کے بعد اس کی اولاد جو چل رہا تھا سسٹم وہ ہوتا، اسلام ریز ہو جاتا. انہیں آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کی محنت ختم ہو جاتی. اسی لیے مولا حسین کو زیارت میں کہتے ہیں کیا وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ بھی ہے. عزیزو ہر نبی پکار کے کہہ رہا تھا اے فاطمہ کے لال ہماری محنتوں کو بچا لو. حسین نے بچا لیا. ہر مصیبت کو میرے مولا حسین نے برداشت کیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن دین کو بچایا. اب ہمارا فرض نہیں ہے ہم دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ میری آپ سے خواہش ہے، میرے یوتھ کو بول رہا، کبھی یاد رکھو واجبات کو نہیں چھوڑنا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. واجبات کو ترک مت کرو. کچھ بھی ہو، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے نماز؟ کیوں پڑھنا ہے نماز؟ ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے. کیا بولا ہے؟ زندگی عابد بن رامی کے جملے نہیں، میرے چوتھے امام کے جملے. جب اس شخص نے پوچھا تھا کہ حسین جیتے یا ہارے، امام نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ. اس نے نماز پڑھ کے آگے ہزاروں کے مجمع میں کہا مولا پلیز گیو می آنسر، مجھے بتائیے، جواب دیجئے کہ آپ کے بابا جیتے یا ہارے. امام نے کہا تھا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حسین کربلا میں جیتے یا ہارے، اس لیے کہ ظاہری طور پہ تو ختم ہو گئی، یزید زندہ رہ گیا. امام نے کہا تو نے کون سا عمل کیا؟ کہا میں نے نماز پڑھی. تو یاد رکھ جب تک سجدہ ہے حسین کی جیت کا اعلان. یاد رکھ. تو میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوتھ نہیں پڑھتا. I don't mean that. پلیز غلط مت سمجھو. میں ریمائنڈ کر رہا میرے بچوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو کہ تم اکیلے مت پڑھو، بچوں کو لے کے پڑھو. ماؤں سے کہہ رہا چھوٹے بچے ہیں نا، لے کے پڑھو. اس لیے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی گھر میں سجدہ کرے گی تو گھر میں برکت ہوگی. پھر تم کو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. معصوم بچہ اگر سجدہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں کراؤ اس سے سجدہ. معصومین کی سیرت میں 5ویں امام کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ وہ ایون جانور کو کہتے تھے کہ سر جھکا دے. کچھ نہیں کرو یار، اللہ کے سامنے سر جھکا دو. آپ کو معلوم سجدہ کرنے سے غرور بھی ٹوٹتا. جو غرور ہے نا I'm something، وہ ٹوٹ جاتا. ایسا ٹوٹتا ہے. اور غرور جب ٹوٹتا ہے نا تو پھر تم اللہ کے قریب پہنچتے، تو پھر حسین کے قریب پہنچتے. یزید نے غرور کیا تھا، حسین نے کچل دیا اس کے غرور کو، ختم کر دیا حسین. تو کبھی غرور مت کر. میرا مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور تکبر ہے یا نہیں؟ امام علی سے پوچھا گیا تھا. مولا نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا. یہ کمال تھا علی کا. یہ مولا کے علاوہ کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا. راوی نے کہا مولا میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس ہے؟ آپ انصاف سے بولو. کبھی میں چیک کرتا کہ میرے پاس ہے؟
آپ کسی سے بات کرو تمہارے پاس غرور ہے. دیکھیے ایک بات اور روک کے بولتا, غریب کے پاس نہیں رہتا, پیسے والے کے پاس رہتا غرور. یہاں سب پیسے والے شارجہ میں نہیں ہے, نہیں ہے تو آخری مجلس تک بن جاؤ گے انشاءاللہ. ملینئر بنا کے بھیجتا ہوں جس شہر میں جاتا ہوں. بننا ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہیں مسکرا رہا. سب چاہتے ہیں کہ ملینئر بن جائیں. اللہ آپ کو ملینئر بنا دے. ہاں پیسے کا بولے تو آمین بھی ہوتا دیکھو, ورنہ تو آمین نکلتا ہی نہیں مجھ سے. نہیں, ہمیشہ آمین زور سے بولو. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے چیک کریں, اس لیے کہ آپ کسی سے بات کرو اور آپ پوچھو کہ تمہارے پاس غرور ہے, تو نہیں میرے پاس نہیں ہے غرور. کبھی میں مانتا ہی نہیں اس بات کو, کبھی نہیں مانتا. اب چیک کرنا آج کے بعد سے. مولا نے نسخہ دیا ہے. امام علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ میں کیسے چیک کروں, پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سب دولت مند لوگ بھی. مولا نے کہا کہ تم جاننا چاہتے کہ تمہارے پاس غرور ہے یا نہیں, اس لیے کہ اگر غرور ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, کوئی نماز قبول نہیں ہوگی, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تکبر کو اللہ نے ختم کر دیا, یہ شیطان نے کیا تھا. تو مولا نے مسکرا کے کہا تم چیک کرنا چاہتے ہو تو تم سلام میں پہل کرو. کتنا خاموش سن رہے, کتنا خاموش سن رہے یار. سلام میں پہل کرو. آپ انصاف سے بولو. کوئی اگر میرا سٹیٹس ہوں, میں کمپنی کا بڑا باس ہوں, میں امام بارگاہ آیا, میں کسی سے ملتا, ہاتھ بھی ملاؤں گا تو 2 انگلی ملاؤں گا. حکم یہ ہے کہ پورا ہاتھ ملاؤ. 4 انگلی دے رہے ایسا ڈر کے کہ کہیں لے نہ لے وہ. سلام میں پہل کرو ہمیشہ. when you enter مسجد, when you enter امام بارگاہ, جب کوئی مومن سے ملو خود کرو سلام, تمہارا غرور ٹوٹ جائے گا. تم حسین کے قریب ہو جاؤ گے جب غرور ٹوٹے گا. بس آخری حصے میں گھڑی ایسا سامنے لگا دیا ہے, بس فکر مت کرو. کربلا کا ایک اور پیغام دیتا, مصائب پہ آ جاؤں گا. مجلس میں ہم آئے ہیں تو کچھ لے کے جانا نا. اگر میں لے کے نہیں جا رہا تو آپ بیٹھے ہوئے. مجلس حسین ایک ایسی عبادت ہے کہ گھر سے چلے مجلس میں آئے, جتنی دیر بیٹھے, یہاں سے نکل کے آپ گھر گئے تک آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کے ثواب میں اجر ملے گا. ایک عجیب عبادت ہے یہ کہ جتنی دیر بیٹھے, خاموش بھی بیٹھے ہوئے تو تم کو اس کا اجر مل رہا ہے, اس لیے کہ تم فرش اعضاء پہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں فرش اعضاء پہ بیٹھنے سے کتنی بیماریاں جو چلی جاتی ہوں گی. میرے جسم میں کتنی بیماریاں, I don't know, کچھ معلوم ہی نہیں میرے. میں فرش اعضاء پہ آیا تو کرم حسین اس لیے کہ مولا حسین کا جب کرم یا رحمت شروع ہوتی تو ایسا نہیں کہ ایک کو دے رہے دوسرے کو نہیں دے رہے. جو سائے میں آ گیا وہ سب بچ گیا. یاد رکھو ہمیشہ فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھنا. آرام آرام سے مت آؤ. میری تو مجلسیں ہو گئے, اب 3-4 مجلسیں رہ گئی ہیں. ہمیشہ کوشش کرو کہ آئے اور فرش اعضاء پہ آ کے بیٹھ جائے. فرش اعضاء کا عجیب ثواب ہے. اگر میں اس کا ثواب بتاؤں تو پوری مجلس اسی پہ پڑھ دو. تو مجلس میں آؤ اور یہ جتنی دیر تم آ کے یہاں بیٹھے ثواب ملے گا. لیکن مقصد مجلس اس وقت پورا ہوگا کہ جب تم مجلس میں آؤ, مجلس حسین میں, تو ایک بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. لرن سم تھنگ. ہر مجلس میں اپنی لائف کو بدلنا, اپنی لائف میں چینج لانا. اب آخری پیغام مولا حسین کا روز عاشور کا مشہور پیغام ہے, لیکن میری منہ سے سنے, ہو سکتا ہے کوئی نیا پیغام اس میں نکل جائے. اگر یہ صفت, آج شب 28 رجب ہے, سفر امام حسین کی رات ہے, اس رات میں مولا حسین کو کوئی پیغام دینا چاہتا, میں کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا جس سے میرا مولا حسین مجھے دیکھ کے مسکرائے. ایک دفعہ اگر فاطمہ کا لال مجھے دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہے, زندگی میری بدل جائے گی. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. شے کو بدلنا ان کا کام ہے. یا علی بولو, یا حسین بولو, یا حسن بولو, یا فاطمہ بولو, یا محمد بولو, سب ایک بات ہے, سب کل کے کل ہے. تو تقدیر کو بدلنا,
ڈیسٹینی کو بدلنا فرش ازاد. اور شارجہ والے ماشاءاللہ اللہ تم کو خوش نصیب ہو تم لوگ کہ تمہارے شہر میں اتنا اچھا شاندار امام بارگاہ. مولا اس کو تاظہور امام قائم رکھے انشاءاللہ, اور اس کو قائم رکھنے کا آپ کی ذمہ داری ہے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ جب مولا نے تم کو تحفہ دیا امام بارگاہ کی شکل میں, اب اس کو قائم رکھو, آباد رکھو, آؤ جب موقع ملے آؤ. میں کیا کروں, میری مجبوری کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سک رہا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ امام بارگاہ میں جانا تو کون سی دعا پڑھنا, کیا کرنا, کیسے حالات بدلتے ہیں امام بارگاہوں سے. مولا حسین کا آخری پیغام عاشورے کے دن کا, وہ اگر آج ہمیں سمجھا دیا اور آپ نے کر لیا تو ہم نے آج کم از کم مولا حسین کو وہ تحفہ دے دیا. عاشورے کے دن کا جنگ سے پہلے پلیز غور سے سنو, کیا میسج تھا امام حسین کا, کیا پیغام تھا امام حسین کا عاشورے کے دن. جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی, ایک تو آپ نے سن لیا, دوسرا کیا تھا, کربلا فارگیونیس کا نام ہے. انگریزی میں بولا, میں اردو میں بولتا, کربلا معافی کا نام ہے. ہمارے پاس ہے یہ جذبہ, میں کسی کو معاف کرتا نہیں. سمجھ رہے ابھی تک آپ یہ مجمع نہیں سمجھا. کربلا فارگیونیس کا نام ہے. حسین نے پہلا پیغام عاشورے کے دن کیا دیا ہم کو, 1400 سال کے بعد بھی اگر یہ صفت, یہ کوالٹی تمہارے پاس آ جائے, میں ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا, شب 28 رجب کی مجلس میں بول رہا, اگر یہ چیز تمہارے پاس آ جائے, یہ اللہ کی صفت ہے, سارے معصومین کی صفت ہے, اگر یہ صفت تمہارے پاس آ جائے تو تم وہ اس کیٹیگری میں پہنچ جاؤ گے جہاں حسین تم کو دیکھ کے مسکرائے گا. You know what I'm saying? کون سی صفت ہے؟ ایک ایسے شخص کو سب جانتے ہیں وہ کون ہے, ایک ایسی شخصیت کہ جو 61 ہجری کا سب سے بڑا گناہگار زمین کے اوپر ظاہری طور پہ, کہ جس نے گھیر کے مولا حسین کو کربلا میں لایا تھا, سب سے بڑا گناہگار, اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا. پورے اس نے 9 دن بھی گزار دیے, مولا حسین کے خیمے میں پانی نہیں, اور وہ پانی بھی پی رہا, کھانا بھی کھا رہا, لیکن اس کا احساس, اس کے فیلنگز بیدار ہوئے. شب عاشور رات بھر سوچتا رہا کہ میں نے کیا کیا, واٹ آئی ہیو ڈن. اس لیے کہ اس کا جملہ ہے عاشورے کے دن عمر سعد سے, ظالم عمر سعد نے جب کہا صبح کے وقت, کیا ہے حر, تو بڑا پریشان معلوم ہو رہا, اگر تیری طبیعت صحیح نہیں ہے تو جا خیمے میں آرام کر لے, یہ چھوٹے سے لشکر کو ہم دیکھ لیں گے. کیا غرور تھا اس ظالم کا. اگر مولا عباس کو اجازت ملتی نا, سب کے سب ختم ہو جاتے. میرا مولا حسین نے بتایا, شجاعت حسین انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا کہ کیا شجاعت حسین کا. صبر مشہور نہیں ہے, شجاعت حسین مشہور ہے, اور صبر امیر المومنین مشہور ہے. کہا کہ چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے تو ڈر گیا, جا تو آرام کر, ہم دیکھ لیں گے ان کو. اس نے پلٹ کے کہا, اب حسینیت اس کے پاس آ گئی تھی. جب حسینیت آ جاتی نا تو پھر کسی سے ڈرتا نہیں. کیا بولا میں نے, کریج پیدا ہوتا, کریج پیدا. تم حسینی ہو, تم ہر چیز کے وقت یاد رکھنا, اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا تو اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو اسٹاپ دیم. پیار سے, محبت سے, لڑنا نہیں, پیار محبت سے ہمیشہ امر بالمعروف کرنا. یاد رکھو یہ مقصد کربلا ہے. اس نے پلٹ کے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ڈر گیا, بہت بڑا نام تھا اس کا, میں ڈرا نہیں. دیکھا تو بڑا پریشان معلوم ہو رہا. اب اس کا جملہ سن, کہا میں رات بھر جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا, اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو یہ شعلے مجھے گھیر لیں گے. اس نے کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں, اور گیا. پہلی چیز اس کے واقعے میں پیغام کیا ہے, گیا کیسے, گیا کیسے حر,
اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے, اس کا غلام بھی ساتھ ہے. پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. بالکل آخری سٹیج پہ مسائب پہ آ جاؤں گا. پورا مکمل پیغام اگر آج کی میری مجلس کے بعد کوئی عورت, کوئی مرد, کوئی لڑکا, کوئی لڑکی اس پہ عمل کر لے, ایک لڑکی بھی کر لے یا ایک لڑکا بھی کر لے, تو آج کی میری مجلس کامیاب ہوگی. میں مولا حسین کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. غور سے سنو, تمہاری لائف بدل جائے گی. ممبر سے بول رہا. گیا کیسے حر؟ بیٹا بھی ہے, غلام بھی ہے. بیٹے سے کہا, بیٹا میں نے ان ہاتھوں سے لجام حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا, اب ان ہاتھوں کو میرے پیچھے باندھ دو. ایک مجرم کے ہاتھ ایسا, اور میری آنکھوں کے اوپر کپڑا باندھ دے, اس لیے کہ میں جا کے مولا حسین کو فیس نہیں کر سکتا. ایک مجرم, ایک کلپریٹ جائے. سوری کا طریقہ دیکھو, سوری کا طریقہ دیکھو. یہ ہمارے پاس ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے. ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, گناہوں کو معاف کرے. ایسا ہاتھوں کو پیچھے باندھتا ہے, آنکھوں پہ کپڑا باندھتا ہے, چلتا ہے. چلتے 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 اب میں لاکھوں سلام حسین کے ساتھیوں کو, شہدائے کربلا, جناب مولا عباس کو لاکھوں سلام. ایسا انتظام کیا تھا حسین کے خیمے کے پاس, ایسا انتظام, لیس تھی سیکیورٹیز کی پورے اطراف میں. انہیں مورچے جس کو بولتے ہیں آپ, کہ کوئی حملہ نہ کرے, پیچھے سے, سامنے سے, رائٹ سے, لیفٹ سے. یہ کمانڈر کا کمال تھا مولا عباس کا. ایسا 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 سپہ سالار, ایسا علمدار تھا یہ. تو سب سے پہلے جب حر چل رہا تھا, میری طرف دیکھو, تو اس وقت پہلے مورچے کے اوپر جناب زہیر ابن خین بیٹھے ہوئے تھے. زہیر نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لشکر آ رہا. زہیر بیٹھے ہوئے سیکیورٹی کے لیے. زہیر نے سر کو اٹھا کے دیکھا, کہا کون ہے؟ حر نے کہا میں حر. تو زہیر جانتے ہیں کیوں آ رہا؟ حسین کے ساتھ رہ کے اتنی معرفت تو ہو گئی تھی. پلیز غور سے سنو, اتنی معرفت تو ہو گئی تھی. جانتے ہیں کیوں آ رہا تھا؟ پوچھا کیوں آیا ہے؟ تو حر نے کہا کہ زہیر میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں. جیسے ہی کہا, I want to meet امام حسین, I want to see him. زہیر نے حر کو ایسا دیکھا, سر اٹھا کے دیکھا. عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی سپاہی گھر سے باہر نکلتا تو سج کے نکلتا تھا, تلوار لگی ہوئی, نیزہ لگا ہوا, تیر لگا ہوا. ایسا کوئی سپاہی میدان میں نہیں آتا تھا. سجا ہوا حر, سجا ہوا, اس کا غلام سجا ہوا, اس کا بیٹا سجا ہوا, سجا ہوا حر آگے بڑھا. زہیر نے ایسا دیکھا, دیکھ کے کہا حر ایک کنڈیشن پہ تجھے اجازت ملے گی کہ جو جسم پہ ہتھیار ہیں اتار کے نیچے رکھ دے. آپ نہیں سمجھے, یہ انکنڈیشنل سرنڈر ہوتا ہے. یہ سرنڈر اگر کرنا ہے تو آپ تلوار اتار کے بالکل, میرے پاس کچھ نہیں ہے میں. اور عرب کا دستور کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو یہ بزدلی کی علامت ہے. اور حر بہادر ہے, اپنے لشکر کا سردار ہے, اپنی قوم کا سردار ہے. اس نے جب یہ سنا تو پلٹ کر ایک جملہ کا, غور سے سنو, پلٹ کے کہا کہ زہیر, اس کے جملے سننا, زہیر آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. آج عرب کی زمین پہ کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو اس طرح مجھے سرنڈر کروا دے. لیکن میری غرض ہے, غرض لے کر آیا ہوں تو اتارے دیتا ہوں. جب زہیر نے حر کے یہ تیور دیکھے, یہ مزاج دیکھا, یہ رنگ دیکھا, یہ لہجہ دیکھا, تو پلٹ کے زہیر نے کہا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے, حسین کے ساتھیوں کو دیکھو, پلٹ کے کہتا ہے زہیر ہوگا, ہوگا زہیر ہوگا, حر ہوگا. آج یاد رکھ لے تو بھی کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے پاس ہتھیار لگا کے چلا جائے. ایسے
ایسے ساتھی تھے. اسی لیے امام نے کہا تھا جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. بیبی انتا و امی تبتم. حور نے اتار دیا. غرض لے کے آیا تھا, میں کیا کروں, بس ختم کر رہا مجلس. مصائب پہ مجھے 5-6 منٹ زیادہ ہوں گے, پلیز میں ماتمداروں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا, معاف کر دینا. آج رونے کی رات ہے. 2 منٹ سن لو, آخری پیغام مولا حسین. حر چلا, جب حر وہ ٹیریٹری میں, وہ حدود میں داخل ہوا جو مولا حسین کا حدود تھا, تو حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. آنکھوں پہ پٹی ہے. حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا, تو کہا بابا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے ہیں. یہ کرم حسین, کرم حسین. دیکھو میں کربلا کا آغاز ہے, کربلا کا آغاز ہے. حر آگے بڑھا, پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا, تو کہا مولا عباس آ رہے. پھر آگے بڑھا, اب بیٹے نے پکارتا رہا بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حر نے کہا اب کیا ہوا, تو کہا حسین ابن علی خود آ رہے. یہ کرم حسین, کرم حسین, کرم حسین. اب سننا, اب میری طرف دیکھو پلیز, لک ایٹ می. بس یہ پیغام ہے, میری طرف دیکھو. مولا حسین بالکل قریب آ گئے. حر نے کیا کیا یہاں آ کے, اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. رکھ کے پلیز غور سے سنو, اس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا. اب حر نے, ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑا گناہگار ہے, آیا کیوں ہے معافی مانگنے, آیا کیوں ہے سوری بولنے, کہ پلیز فارگیو می مولا, یہ بولنے آیا ہے نا. اس نے اپنی پیشانی کو زمین پہ مولا حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہا, ایک جملہ کا تقریر نہیں کی, ریزنز نہیں دیا, کوئی وجہ نہیں بتائی کہ یہ ریزن تھا تو میں نے یہ گناہ کیا تھا, یہ ریزن تھا تو میں نے ایسے کیا, جو ہم کرتے. ہم گناہ کر کے ریزن دیتے. حر نے کچھ نہیں کہا, یہ طریقہ دیکھو, تمہاری زندگی نہ بدلے تو بولو. حر نے آگے ایک جملہ کہا کہ مولا حسین I'm sorry, مجھے معاف کر دو مولا, میں معافی مانگنے آیا. کرم حسین اپنی معراج پہ چلا گیا, معراج پہ چلا گیا. حر کو اٹھایا, سینے سے لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اب میں آپ سے پوچھتا, شب 28 رجب کی مجلس پڑھ رہا, ابھی بھی موقع ہے, اگر کسی سے ناراض ہے تو مل لو, معاف کر دو, معاف کر دو. کربلا کے نام پہ آغاز کربلا ہے. تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی کیسے بدل جائے گی. تم دیکھنا تمہاری بچیوں کی شادیاں, رزق, اولاد, پیس, سکون کیسے ملتا. یہ حسین کی سیرت ہے. حسین کا, آج مولا حسین کی رات ہے نا, اس حسین کی رات میں یہ کام کر لو پلیز. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. میں صرف شارجہ والوں کے لیے, دبئی والوں کے لیے نہیں پڑھا, یو اے والوں کے لیے نہیں پڑھا. میری مجلس لائیو جاری, پوری دنیا سن رہی, جو بھی جہاں بھی سن رہا, کوئی ایک بھی چینج ہو جائے. اگر کسی رشتہ دار سے تم ناراض ہو, کسی بھائی سے ناراض ہو, کسی بہن سے ناراض ہو, کسی بچوں سے ناراض ہو, کسی مومن سے ناراض ہو, تو اگر امام بارگاہ میں وہ مومن ہے تو اس سے جا کے ملو. تمہاری غلطی نہیں ہے, کوئی بات نہیں, غلطی نہیں ہے, اور تم جا کے ملو گے, حسین کے لیے مل رہے. تمہاری زندگی رزق کے دروازوں کا ایسا کھول دے گا اللہ, زندگی کی رسی کو بڑھا دے گا. پلیز فارگیونیس کو پیدا کرو, اس لیے کہ اس کے بعد ہی ہم کہتے ہیں اللہ کو یا سری الرضا. دعائے کمیل میں بولتے ہیں نا کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا, لیکن میں کسی سے راضی نہیں ہوں گا. کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو. میرا پورا 1 گھنٹے کی تقریر کا یہ خلاصہ تھا کربلا کا. میری مجبوری کہ پہلا اب 3 شعبان کو بتاؤں گا کہ حسین کی طاقت کیا ہے, میری حیثیت کیا بتانا, میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ طاقت حسین کیا ہے.
میرا مولا حسین بہت غریب ہے. جب یہ رات مدینے میں آئی، اس سے پہلے ولید گورنر تھا مدینے کا. میں 5-10 منٹ زیادہ مصائب ہو جائیں گے. خوب رونا، اتنا رونا کہ آج میری مظلوم بی بی زہرا آپ کو دعا دے کے جائے. آج سیدانیاں دعا دے. اب آپ تڑپ کے روئیں گے. ایک جملہ بولتا ہوں، سیدانیاں دعا دے. آج وہ بی بی دعا دے کہ جس کے سامنے بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا. وہ فاطمہ صغرا تمہاں کو دعا دے کہ میرے بابا کا تم نے پرسہ دیا مجھے. جب یہ دن آئے، سوکھی آنکھوں سے بارگاہ امام بارگاہ علی رضا سے نہیں جانا، یاد رکھو. ولید گورنر تھا ظالم. یزید کا خط آیا کہ تو حسین سے بیعت لے ورنہ حسین کے سر کو قلم کر دے. ظالم کا حال یہ تھا. وہ مولا حسین کو بلاتا ہے. جب پیغام بھیجا مولا حسین کو بیت شرف، شہزادی وہیں تھی، میری مظلوم شہزادی زینب. پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ تو کہا ولید بلا رہا اور میں ولید کے دربار میں جا رہا ہوں. بس میری شہزادی تڑپ گئی. فوراً جا کے علی اکبر سے کہا بیٹا بابا کو اکیلے جانے نہیں دینا. عباس کو جا کے کہا کہ بھیا میرے ماجائے کے اوپر خراش بھی آئی تو میں نے اونو محمد کو ساتھ کیا، قاسم کو ساتھ کیا، سارے بنی ہاشم کے جوانوں نے گھیر لیا. اب میرا مولا حسین بیت الشرف سے چلا ولید کے دربار میں. جب وہاں پہنچا دارالامارہ، دروازے کے پاس مولا حسین رکے. مولا عباس ساتھ ساتھ ہے. مولا عباس بھی چاہتے تھے کہ اندر آئے. حسین علی کا بیٹا ہے، عدل خداوندی کا مظہر ہے. پلٹ کے کہا بھیا اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا. تو کہا نہیں آقا، آپ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں صورت بتانے. تو امام نے کہا کچھ نہیں ہوگا عباس، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا. میرا مولا حسین اکیلا اندر گئے. ولید ظالم گورنر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں مروان ظالم بیٹھا ہوا تھا. یہ دونوں ظالمین، زیارت عاشورہ میں مروان کے اوپر ہے، میں نہیں بولتا کچھ. دونوں بیٹھے ہوئے تھے. بڑی احترام کے ساتھ اٹھ کے مولا حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا. بٹھا کے ظالم ولید کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اب یزید حاکم بن گیا ہے، اس کا باپ ختم ہو گیا. اب وہ حاکم بن، میں نام نہیں لے رہا یہاں پہ، اس کا یزید حاکم بن گیا اور اب یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. بس یہ سننا تھا. مولا حسین کا یہ جو جملہ ہے، اس میں پورا یزید کا کیریکٹر، اس کی زندگی اور اپنی میں کون ہوں وہ بتا دیا، وہ کون تھا وہ بتا دیا. جیسے ہی ولید نے کہا کہ حسین اب آپ یزید کی بیعت کریں، میرے مولا حسین نے کہا یزید جیسے کہ مجھ جیسا کیسے بیعت کرے گا. یزید جیسے کہ بتا دیا کہ کون تھا وہ، اور مجھ جیسا کہہ کے بتا دیا کہ میں آدم سے لے کے خاتم تک کا بیٹا وارث ہوں. بس یہ کہنا تھا. یہ کہہ کے میرے مولا حسین اٹھے. ادھر مروان ظالم کہتا ہے ولید اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. یہی حسین کے سر کو قلم کر دیا. آپ سوچو کیا ہمتیں بڑھ گئی تھی. مدینہ شہر میں بول رہا. بس یہ کہنا تھا. میرے مولا حسین کی آواز بلند ہوئی کہ تیری مجال. بس یہ آواز بلند ہونا تھا. دارالامارہ کا دروازہ کھلا. مولا عباس تلوار لے کے بنی ہاشم پہنچ گئے. کہا کس نے میرے آقا سے گستاخی کی؟ حسین نے روک دیا. میں بس خالی ہاتھ جوڑ کے مولا عباس کو یہ کہتا مولا یا آواز بلند ہوئی تو اب غیظ میں آ گئے. ذرا کربلا میں آگے دیکھو، کوئی تلوار مار رہا، کوئی تیر مار رہا، کوئی نیزے مار رہا، کوئی پتھر مار رہا میرے مولا حسین. اسی طرح آج پرسہ دینا. آج امام بارگاہ علی رضا سے ایسا پرسہ ہونا کہ بی بی زینب آپ کو دعا دے. وہاں سے مولا حسین گھر آئے. دیکھا کہ شہزادی کھڑی ہوئی بڑی بے چین.
دونوں ہاتھوں کو بھائی کے گلے میں ڈال دیا. کہا ماں جائے کیا ہوا؟ امام نے واقعہ سنایا. کہا کہ بہن سفر کی تیاری کرو. تو شہزادی نے کہا ماں جائے بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی. تو حسین نے کہا کہ پہلے جا کے عبداللہ سے اجازت لے لو. عزیزو یہ بھی عجیب بات ہے کہ مولا نے کہا شہزادی گھر آئی اپنے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر آیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے آج تک علی کی بیٹی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا. میری شہزادی ٹہل رہی تھی دالان میں. جیسے اپنے شوہر کو دیکھا کہا عبداللہ میں نے جب سے شادی ہوئی میں نے تم سے کوئی چیز مانگی نہیں. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی آپ حکم کرو. کہا عبداللہ میرا بھیا مدینہ چھوڑا میں ساتھ جانا چاہتی. کہا بی بی ضرور جائیے بچوں کو بھی لے کے جائیے. بس دوستو آج کی رات آ گئی. میں نے سب چھوڑ دیا. آج کی رات آ گئی 27 شب 28 رجب آئی. رات کا وقت آیا. شہزادی نے کہا کہ بھیا مجھے نانا کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ لے کے چلو. میں جا کے خدا حافظ کہنا چاہتی. 18 بھائیوں نے شہزادی زینب کو گھیر لیا. یہ آخری مرتبہ زینب بھائیوں کے ساتھ مدینے میں باہر آئی. یہ آخری مرتبہ آئی بی بی. پورے بھائیوں نے تلوار عباس سامنے سامنے. میری شہزادی بیت الشرف سے نانا کی لحد پہ گئی. حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا وطن چھوڑ رہا ہوں. شہزادی نے کہا نانا میں جا رہا تھا جاری نانا خدا حافظ. وہاں سے بی بی نے کہا بھیا مجھے ماں کی لحد پہ لے کے چلو. بس ماں کی لحد پہ مولا حسین شہزادیاں پہنچی. حسین نے جا کے ماں کی لحد سے لپٹ کے کہا اماں خدا حافظ. اماں میں جا رہا وعدہ گاہ کو. اماں جب بھی پکاروں میری مدد کو ضرور آنا. ماں کی لحد سے لپٹ کے شہزادی کہنے لگی اماں خدا حافظ. امام حسن سے کہا عزیزو جب بی بی نے ماں کی لحد سے کہا کہ اماں خدا حافظ حسین پینتھی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا اماں خدا حافظ. بس یہ کہنا تھا. شہزادی کی لحد سے ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا. ابھی بھائی نے جو مرثیہ پڑھا گھر سے جب بحر سفر سید عالم نکلے بھائی نے پورا مرثیہ نہیں پڑھا. میں آخری حصے کے 2 بند پیش کر رہا کہ جیسے ہی مولا حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ تو شہزادی کی لحد سے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے جنت البقیع کی تعمیر کرا کے روشن کر دے پروردگار. تو بی بی کی آواز ایک آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا. آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے پسار. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی. یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. بی بی کہہ رہی اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار. اب سنو کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر اب تیرے حوالے. اسی طرح پرسا دو. اسی طرح پرسا دو. کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا. میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا. واپس آئیں. آج کی رات ڈھلی. فجر سے پہلے جب پورا تیار ہو گیا کاروان نماز فجر کے بعد مولا حسین نے شہزادی سے کہا بہن ساری بیویوں سے کہو سب سے کہو کہ فاطمہ صغریٰ کو خدا حافظ کہہ دے. عزیزو آپ تصور کرو میری مظلوم شہزادی بیٹھی ہوئی ہے.
रबाब आई, बेटी के सर पे हाथ फेरा, बेटी ने माँ को देखा, कुछ नहीं कहा। लैला ने आके सर पे हाथ रखा, उम्मे फरवा ने आके सर पे हाथ रखा, अली अकबर ने आके अपनी बहन को सीने से लगा लिया, अब्बास ने गले लगाया, बीबी उम्मे कुलसूम ने प्यार किया, बीबी कुछ नहीं बोली। जैसे ही शहजादी ज़ैनब आई हुजरे में, सुगरा ने ज़ैनब के दामन को पकड़ के कहा कि फूफी अम्मा आप बोलिए बाबा को, आप बोलेंगी तो बाबा ज़रूर लेके जाएंगे। सुगरा जानती है कि ज़ैनब बोलेंगे तो हुसैन नहीं कहेंगे। दोस्तों, सुगरा का हाथ पकड़ा, ज़ैनब हुसैन के खैमे वहां रूम तक लेकर गई। जैसे ही दूर से हुसैन ने यह मंजर देखा कि ज़ैनब सुगरा को लेके आ रही, फौरन अब हुसैन ने पुकार के कहा कि बहन सुगरा की सिफारिश नहीं करना। तो ज़ैनब ने कहा भैया बेटी पूछना चाहती है, बीमार है, सही हो जाएगी, साथ लेके चलो, बस ये कहना था। अब तक सुगरा रो रही थी, अब हुसैन रोने लगे। रोते हुए कहा बहन ज़ैनब तुम जानती हो जो मेरी औलाद है कोई नाना जैसी है, कोई बाबा जैसी है, सुगरा की सूरत मेरी माँ फातिमा जैसी है। जब सरों से चादरें उतरेंगी, दरबारों में जाएगी, हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसका चेहरा मां फातिमा का हो। बस 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। बस 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। जिसका चेहरा मेरी मां फातिमा जैसा हो, हुसैन ये बर्दाश्त नहीं कर। मेरी शहजादी बिल्कुल मेरी मजलूम बीबी की तरह थी। बस वहां से मौला हुसैन ने मौला अब्बास से कहा कि भैया अमारियों को लाओ और सब बीबियों को सवार करो। बैत शरफ के अतराफ में खनातें घिरी गई। मौला अब्बास पहरे को देख रहे। एक अमारी आई, अंदर आके ऊंट बैठता है। रावी कहता कि एक बीबी बाहर आई। जब बीबी बाहर आई, शहजादे कासिम आगे बढ़े, अपने जानू को तय किया तो पता चला ये हसन की बेवा उम्मे फरवा है जो सवार हो रही। फिर एक अमारी आई। अब जो बीबी आई तो गोद में चंद दिनों का बच्चा था, एक छोटी बच्ची साथ थी। पता चला रबाब अली असगर और सकीना को लेकर सवार हुई। फिर हमारी आई, फिर आगे बढ़े। अली अकबर ने आगे बढ़ के अपनी माँ को सवार किया। एक एक बीबी सवार होती रही। बस खत्म हो गई मजलिस, सवार होती रही। मौला हुसैन बैठे हुए पूरा मंजर देख रहे। फिर शहजादी उम्मे कुलसूम आई तो अब्बास ने जानू को तय किया। ये बीबी जब सवार हो गई, अब वो मंजिल आई कि अब्बास ने जाके हुसैन के पास करीब जाके आहिस्ता से कुछ कहा। अब जो हमारी आई तो हुसैन बनफ्से नफीस खुद आ गए हमारी के करीब। अब्बास भी आ गए, अली अकबर भी आ गए, कासिम और मोहम्मद भी आ गए। अब एक बीबी अंदर से बाहर आई तो अब्बास ने जानू को तय किया, अली अकबर ने महमिल के पर्दे को हटाया, हुसैन ने बाजू को थामा तो आवाज आई, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब सवार हो रही। यही ज़ैनब है, 11 मुहर्रम है, बेकजावा ऊंट है, सर पे चादर नहीं, बाजुओं में रसन है। ज़ैनब ने अब्बास को पुकार के कहा कि अब